ماشاءاللہ بہت لاڈ سے پالا ہے ہم نے، اللہ نظر بد سے بچائے گا، آمین۔ حیات صاحب انل کو دیکھتے دل میں نظر اتاری۔ وہ سامنے تھوڑی دیر بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو ایک لڑکی کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ بابا چلے وہاں چلتے ہیں۔ کہاں؟ گھر نہیں جانا؟ کیا نہیں چلتے ہیں پہلے وہاں پلیز چلے نا۔ ہاں ہاں اچھا بابا کی جان چلو۔ انل حیات صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی اس عورت کی طرف۔ آئی لائک اٹ۔ وہ وجود اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں پسندگی تھی انل کے لیے۔ وہ معصوم چہرہ ایک پل میں دل دھڑکا گیا۔ پہلو کے بھاگ میں وہ مہکتا گلاب رہ گیا۔ وہ وجود دلکشی سے مسکرایا۔ بابا ہم بھی ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں۔ انل اس عورت کے سامنے رکتے اپنے بابا سے کہا۔ میری جان ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ حیات صاحب کو اب سمجھ نہیں آئی وہ اسے یہاں کیوں لائی، لیکن وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں پلیز بابا پلیز۔ انل نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائی۔ اچھا چلیں پر اس کے ہاتھوں پر یقین نہیں کریں گے ہم، حیات صاحب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ اس عورت کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس عورت کے وہ عورت ایک نظر اسے دیکھ کر پھر اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی اور پھر سے اس کے معصوم چہرہ کو جہاں جاننے کی ہے تابی تھی۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے لڑکی، تجھے وہ تکلیف ملے گی جو تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ جا یہاں سے جا، بہت دور چلی جا ورنہ مر جائے گی تو جا۔ وہ عورت کہہ کر پاگلوں کی طرح تیز رفتار سے بھاگی وہاں سے، اور انل وہیں اپنی جگہ کھڑی ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا اس عورت نے ایسا کیوں کہا؟ ہم مر جائیں گے؟ انل کی آواز پر حیات صاحب ہوش میں آئے۔ کچھ نہیں میری جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بابا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ حیات صاحب اسے گلے لگا کر اسے سمجھا رہے تھے، یا خود کو ان کو اس عورت کی بات نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس بات پر تڑپ گئے تھے انل میں ان کی جان تھی، اس نے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے اپنی بیٹی کے لیے ایسی باتیں۔ انل کو تو اس عورت کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن کیا وقت اسے یہ بات بہت اچھے سے سمجھا دے گا؟ کیا ہونے والا تھا؟ اس معصوم کی زندگی میں کس بات کی سزا ملنے والی تھی اسے؟ بیراج آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے، ہمدان صاحب نے بیٹے سے کہا۔ پلیز بابا ابھی نہیں۔ اور یہ انل کہاں ہے؟ بیراج نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ حیات بھائی کے ساتھ واک پر گئی ہے، اتنے دن سے طبیعت خراب تھی اس کی، تھوڑا فریش ہو جائے گی اس لیے حیات بھائی لے کے گئے ہیں، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اچھا کیا بھائی صاحب نے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہماری بچی کو۔ ہمدان صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ میں پتہ لگوا رہا ہوں پر سمجھ نہیں آتا چاچو سے کس کی دشمنی ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ انل کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ پر میں چھوڑوں گا نہیں انہیں، بیراج نے سوچتے ہوئے کہا۔ اپنی شادی کے سوال کا جواب دو، ہو گئے ہو تم، اس گھر کو بھی رونق کی ضرورت ہے۔ بیراج ہمدان صاحب پھر سے اس کی شادی پر آئے، بی جان نے بھی ساتھ دیا۔ ہماری رونق ہے نا انل، پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ بیراج نے پھر سے جان چھڑوائی۔ وہ تو ہے پر وہ بھی جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی، بیٹیاں جلد ہی چلی جاتی ہیں، اور ہمارے انل کے ساتھ بھی اللہ نصیب اچھے کریں، بی جان نے بیراج سے کہا۔ اچھا بتاؤ کوئی پسند ہے یا پھر یہ کام ہم کریں؟ ہمدان صاحب نے شرارت سے کہا۔ ہاں بابا آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے پسند سوال پر اس کے سامنے رافعہ کے چہرہ لہرایا، پر دوسرے پل اس نے نفرت سے جھٹک دیا، اپنا کوٹ اٹھا کر باہر چل دیا۔ بھائی صاحب آپ کو نہیں لگتا جب گھر کی رونق گھر میں ہی ہو تو باہر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بی جان کی بات پر ہمدان صاحب نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جب بات سمجھ آئی تو کھل کر مسکرا دیا۔ یہ بات تو ہمارے خیال میں آئی نہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر بیراج پتہ نہیں مانے گا یا نہیں، وہ اسے ہمیشہ سے چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے۔ ہمدان صاحب خوش تو بہت ہوئے، پر بیراج کی سوچ کا خیال آتے چپ ہو گئے۔ یہ سب باتیں ہیں، بعد میں سب صحیح ہو جاتا ہے بھائی صاحب۔ حیات بھائی آئیں تو آپ بات کر کے دیکھ لیں، بی جان نے مشورہ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی انل باہر جائے، انہیں پتہ تھا وہ جس لاڈ پیار میں پلی ہے باہر کے لوگ اس کی معصومیت چھین لیں گے۔ تو ویورز آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔